اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، بیٹیوں، 10 روزہ قرآن کلاس آج تیسرے روز میں داخل ہو رہی ہے۔ آج 10 روزہ قرآن کلاس میں آمد پر ہم جماعت اسلامی انتظامیہ تحصیل کیرول پکا کی طرف سے آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مبارکباد اس لیے پیش کرتے ہیں کہ اس لاکھوں کی آبادی والے شہر سے آپ چند لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنا کلام سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے جو آئے بیٹھے ہیں، تو آپ کو یہ توفیق نصیب ہوئی، اس کے لیے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی مجھ پر اور آپ پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو چیز مسلمان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند کرے۔ تو اگر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام میں شرکت کو یقینی بنانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، ہم نے اپنی مصروفیات کو، اپنی نیند کو قربان کیا اس پروگرام کے لیے، تو اسی طرح ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی اپنے دل میں یہ تڑپ محسوس کریں کہ جیسے اپنے گھر میں آگ لگتی ہے اور ہم بے تاب بے چین ہو جایا کرتے ہیں جب تک کہ اسے بجھا نہ لیں، ہم اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کر دیا کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اگر محلے میں دائیں بائیں پڑوس میں کسی کے گھر آگ لگ جائے تو اس میں بھی ہمارا وہی جذبہ، وہی جوش اور وہی کردار ہونا چاہیے۔ تو ہم اپنی آگ تو بجھانے کے لیے، اپنی جنت بنانے کے لیے، دوزخ سے نجات پانے کے لیے یہاں پنڈال میں موجود ہیں، جبکہ ہمارے ہمسائے دائیں بائیں جن سے ہمارے تعلقات وابستہ ہیں، رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، وہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ اور روز قیامت ممکن ہے کہ وہ لوگ کہ جس وقت میرے اور آپ کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال جاری کر دیا جائے، تھما دیا جائے اور جنت کا پروانہ ہمارے ہاتھ میں ہو اور ہم خوشیاں منا رہے ہوں، اور ٹھیک اسی وقت وہ میرا دوست، وہ میرا ہمسایہ، وہ ہمارا عزیز پیچھے سے ہمارے دامن کو پکڑ لے اور ہمارے خلاف دعویٰ دائر کر دے کہ یہ خود تو قرآن سنتا تھا، سمجھتا تھا، عمل کرتا تھا، لیکن اس نے مجھے دعوت دینے کی کبھی کوشش نہیں کی، تو اس لیے مجھ پر، آپ پر یہ بات عائد ہوتی ہے، یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں اور آپ اس دعوت کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ آج پروگرام کا یہ تیسرا دن ہے، ابھی 7 روز باقی ہیں، تو میری یہ خواہش ہے کہ ہم نے یہ 150 کرسیاں دونوں اطراف میں سجائی ہیں، لیکن ابھی تک یہ فل نہیں ہو رہی، تو اس میں میری اور آپ کی یقیناً کوتاہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بھی اور آپ بھی اس میں اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز
تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی. در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا. کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھائے؟ مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی. اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کی غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا. پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی. یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں. ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی. اللہ رب العزت مجھے آپ کو قرآن کی اس تلاوت پر صحیح فہم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
آمین ثم آمین۔ آج جناب گزشتہ روز 10 روزہ کلاس کا پہلا دن دوسرا روز تھا، جس میں محترم جناب اقبال بڈانی صاحب تشریف لائے اور موضوع تھا ان کا سورہ بقرہ، آیت نمبر 1 تھا 5۔ آج الحمدللہ ہمارے مربی ہمارے درمیان موجود ہیں، محترم جناب پروفیسر محمد یعقوب گوندل صاحب۔ میں انہیں اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کا آنا، آپ کا آنا ہماری ان تمام کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے، جن کا آج موضوع ہے احترام رمضان اور روزے دار کے اعزازات۔ اسی حوالے سے ایک میں چھوٹی سی نظم بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، چلو رب کو منائیں، بخشش کے طلبگار بنے سر کو جھکائیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، چلو رب کو منائیں، بخشش کے طلبگار بنے سر کو جھکائیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، چلو رب کو منائیں۔ اللہ نے بخشا ہمیں رحمت کا خزانہ، پھر شکر خدا مل گیا بخشش کا بہانہ۔ نیکی سے گناہوں کے سبھی داغ مٹائیں، رمضان کا مہینہ ہے، چلو رب کو منائیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، چلو رب کو منائیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، چلو رب کو منائیں۔ نادار پڑوسی کی خبر گیری کریں ہم، بے آس یتیموں کے لیے آس بنے ہم۔ افلاس کے ماروں کو بھی سینے سے لگائیں، رمضان کا مہینہ ہے، چلو رب کو منائیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، چلو رب کو منائیں، بخشش کے طلبگار بنے سر کو جھکائیں۔ اس ماہ مبارک کی ہر آن سعادت، اس ماہ مبارک کی ہے ہر آن سعادت۔ غفلت کو پرے پھینک کے ہوں محو عبادت، قرآن کی تلاوت سے معطر ہوں فضائیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، چلو رب کو منائیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، چلو رب کو منائیں۔ اے نادم ماضی تو ذرا رب کی عطا دیکھ، ماضی کو بلا تو فقط اس کی رضا کو دیکھ۔ پل بھر میں بدل دیتی ہے تقدیر دعائیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، چلو رب کو منائیں، بخشش کے طلبگار بنے سر کو جھکائیں۔ اب میں ہمارے مہمان مربی محترم جناب پروفیسر محمد یعقوب گوندل صاحب کو اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے دلوں کو قرآن سے منور فرمائیں۔ محترم جناب یعقوب گوندل صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین، وسید المرسلین وخاتم النبیین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید والفرقان الحمید،
یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام الصوم لی وانا اجزی بہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی قابل احترام شرکائے کرام، برادران اسلام اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے کہ اس نے قیامت تک کے لیے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ حفاظت اس نے کیسے کرنی، وہ ہم جیسے لوگوں کے ذریعے سے کرنی۔ اس میں آپ اپنی جگہ پر کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم اپنی جگہ پر کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اللہ اپنے ان لوگوں کو منتخب کرتا ہے جن کے ذریعے سے اس نے اپنے دین کا کام لینا ہوتا ہے۔ آپ کی دین سے محبت کہ آپ نے ایک قرآن کی محفل کا انتخاب کیا اور اس میں تشریف لایا، وقت نکالا، نیند قربان کی۔ اور سنڈے کا دن تو ویسے بھی ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ اس میں ہر بندہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی نیند کو پورا کر لے اور پورے ہفتے کی انرجی سٹور کر۔ لیکن ان ساری چیزوں کو آپ نے چھوڑا ہے اور اس کا ایک مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ مجھے یا کسی بھی جماعت کے ذمہ دار کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے۔ آپ جس طرف سے آئے ہیں، جو مقصد لے کر آئے ہیں، وہ یقیناً اللہ رب العالمین اس کے مطابق آپ کو اجر اور اسی طرح آپ کو ثواب عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کو آپ نے بارہا سنا ہو، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ اب اس آیت پر آپ اگر غور کریں، ہم سارے مل کر غور کریں، تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بالخصوص اہل ایمان کو ایک بڑے پروٹوکول سے نوازا۔ وہ کیسے؟ دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ 8 ارب، اور اس میں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے؟ 1.5 سے 2 ارب کے قریب۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کن کو مخاطب کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اتنا بڑا جمع غفیر ہے انسانیت کا، اس میں سے صرف اہل ایمان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ کتنا بڑا پروٹوکول ہے، اس کا اندازہ ایک لائیو ایگزامپل سے آپ لے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کے متعلقہ تھانے کا SHO آج ہے، اسی مجمع میں آج، اور آپ میں سے کسی ایک کا نام لے کر پکارے، جی فلاں صاحب ہے، آپ ذرا میرے قریب آ جائیں، میری بات سنیں۔ تو بتائیں کہ جو باقی لوگ ہوں گے، کیا وہ اس بندے پر رشک نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے۔ اس کے ساتھ ان کی سلام دعا بڑھ جائے گی کہ تو یہ تو SHO کا قریبی آدمی ہے، اور اس کے ساتھ تعلقات مراسم بہت اچھے ہیں، تو وہ اس کے قریب ہو جائیں گے، اس پر رشک کریں گے۔ تو کیوں نہ ہم یہاں پہ رشک کریں، جب اللہ رب العالمین نے 8 ارب انسانوں میں سے صرف 1.5
یا 2 ارب انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے۔ تو یہ ایمان والے کون ہیں؟ صرف میں ہوں یا صرف 1-2 ہیں؟ یہاں پر سارے بیٹھے ہوئے وہ اہل ایمان ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے مخاطب فرمایا۔ ڈائریکٹ آپ کا تعلق اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین مخاطب ہے ہم سے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اچھا، یہ فرض کا ورڈ تو ہم بہت دفعہ سنتے ہیں، کبھی اس پر غور کیا آپ نے کہ یہ فرض کیا ہوتا ہے؟ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے، اس کو ہم نے لازمی پورا کرنا ہے، کرنے کی صورت میں ذمہ داری ادا ہو جائے گی اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب آسان ہو جائے گا۔ نہ کرنے کی صورت میں وہ گناہ ہمارے ذمہ رہے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا اور قیامت کے دن اس کا عذاب بھی ہوگا۔ یہ ہے فرض کی تعریف۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تم پر فرض کر دیے گئے۔ پھر دوسری بات آگے جو آیت کا ایک تسلسل ہے جو ہمیں بتا رہا ہے، متوجہ کر رہا ہے، وہ یہ کما کتب علی الذین من قبلکم، ارے یاد رکھنا کہ یہ صرف تم پر فرض نہیں ہے بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پہ ایک اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بڑے حوصلے والی بات ہم سے فرمائی ہے۔ جیسے گھر میں ہم عمومی طور پر یہ کرتے، ویسے اللہ کی جو اگزامپل ہے یا مشابہت ہے کسی انسان اور مخلوق کے ساتھ نہیں دی جا سکتی۔ یہ صرف تقریب فہم کے لیے۔ جیسے ہم گھر میں ایک بچے کو کہتے ہیں نا، بیٹا جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، اگر ہم اس کے فیس ایکسپریشن سے دیکھیں، اس کا چہرہ دیکھیں کہ شاید اسے بوجھ محسوس ہو رہا ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں بیٹا یہ کام صرف آپ کے ذمہ نہیں ہے بلکہ دوسرے کے بھی ذمہ میں نے لگایا ہوا، تو اس سے وہ کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سے یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر بھی فرض ہے اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ یہ جو امت ہے، یہ جو امت محمدیہ ہے، یہ جو اہل ایمان ہے، یہ جو میرے بندے ہیں، یہ کسی قسم کا اس کو بوجھ نہ سمجھے۔ تو اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان فرما دی۔ اور اس سارے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ آج آپ کسی پڑھے لکھے بندے کے پاس بیٹھے نا، یا جو جس کی صرف اصلی تعلیم ہوگی اس کے پاس بیٹھیں گے، تو وہ آپ سے یہی مخاطب ہوگا، کہے گا کہ اچھا یہ بتائیں کہ یہ نماز کی فلسفی کیا ہے، اس کی لوجک کیا ہے، روزے کی فلسفی کیا ہے، اس کی لوجک کیا ہے۔ دیکھیں اللہ نے جو بھی ہم پہ حکم نازل فرمایا ہے، ہر ایک کی لوجک موجود ہے، ہر ایک کی فلسفی موجود ہے۔ رب کا بنایا ہوا کوئی قانون بھی لوجک اور فلسفی کے بغیر نہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ روزے کی فلسفی کیا ہے، اس کی لوجک کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے خود ہی اس کی وہ لوجک بتا دی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، تقوی کا بیج تمہارے دلوں کے اندر پڑ جائے، اس سے ایک شاندار قسم کا درخت اگے، اور عام جو درخت ہوتا ہے اس کی ٹہنیوں پر پھل لگتا ہے، انسان کے اندر جب تقوی پیدا ہوتا ہے تو اچھے اعمال کی صورت میں اس کا پھل ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ تقوی، گناہوں سے بچنا، شیطان کے رستے سے دور ہو جانا اور رحمان کے رستے پہ چل پڑنا، یہ تقوی ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں، مفسر قرآن ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، اچھا ابی یہ تو سمجھاؤ کہ یہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، کبھی آپ کا گزر کسی ایسے راستے سے ہوا ہے جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں کئی دفعہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ وہاں سے کیسے گزرتے؟ تو ابی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں وہاں سے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں وہاں سے اپنا دامن سمیٹ کے گزرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کپڑے، میرا لباس ان کانٹے دار جھاڑیوں کے اندر الجھ کر نہ رہ جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہی تقوی ہے۔ وہ تقوی کیسے؟ یہ جو راستہ سیدھا جا رہا ہے یہ آپ کی زندگی کا راستہ ہے،
اور آس پاس جو کانٹے دار جھاڑیاں ہیں یہ گناہوں کی صورت میں کھڑی ہیں۔ کوئی اگر شخص اس راستے پر چلتے ہوئے اپنے دامن کو گناہوں کی آلائشوں سے بچا لے تو وہ متقی انسان ہے۔ تو تقویٰ کا معنی ہوتا ہے گناہوں سے بچنا۔ روزہ آپ نے رکھا ہے، روزہ تو نام ہی بچنے کا ہے، روزہ تو نام ہی رکنے کا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو روک لیا ہے، گناہوں سے روک لیا ہے، اور یہ پورا مہینہ مسلسل آپ کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کے اندر ایک سٹیمنا پیدا ہوتا ہے۔ کس سٹیمنا؟ کیا سٹیمنا پیدا ہوتا ہے؟ گناہوں سے بچنے کا۔ باقی جو 11 مہینے ہیں ان کے اندر بھی آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں، وہی جو رمضان کی وجہ سے آپ کے اندر سٹیمنا پیدا ہو۔ تو اللہ رب العالمین بڑی برکات اور بڑی اس میں جو فلاسفی ہے، جو بڑی ریزنز ہیں وہ رکھی ہیں، پھر اس کے بعد رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں۔ تو حضرات گرامی، آج جو ہمارا بیسیکلی موضوع ہے وہ روزہ دار کے پروٹوکولز اور اس کے اعزازات ہیں، اور اسی طرح احترام رمضان کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کا جو ایک بہت بڑا اہل ایمان پر ایک انعام ہے رمضان المبارک کی صورت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے کہ فیہ یزاد رزق المؤمن، کہ رمضان کا مہینہ ایسے ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، اعتراض اٹھانے والے نے اعتراض اٹھایا۔ وہ کہتے ہیں جناب آپ تو کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، حالانکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ عام اوقات میں دوسرے مہینوں میں آپ 3 سے 4 دفعہ اور پورا دن ہی کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو رمضان کے اندر تو صرف آپ کا کھانا صبح کا ہوتا ہے اور شام کا ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ رزق بڑھ رہا ہے، ہماری نظر میں تو رزق کم ہو رہا ہے، تو اس کی لوجک کیا ہے؟ تو جناب والا رزق جو ہے اس کا صرف مفہوم کھانے پینے تک محدود نہیں ہے، بلکہ رزق کیا ہے؟ رزق یہ ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہو رہی، وہ روزے کے بدلے میں آپ کو صحت مل رہی، تو آپ کا رزق بڑھ رہا ہے نا۔ آپ کے دیگر جو اخراجات کہیں کسی جگہ پر ہونے تھے وہ نہیں ہو رہے، تو یہ کیا ہے؟ رزق میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے رزق کا مفہوم جو ہے وہ وسیع تر ہے، تو لہٰذا اس کو کھانے پینے اور صرف لقمے کی حد تک نہ رکھا جائے، بلکہ اس کو ایک وسیع مفہوم کے اندر لے کر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے ذریعے سے میں خبر ملی ہے کہ فیہ یزاد رزق المومن، کہ اس میں مومن کا رزق جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر عمل ابن آدم کا ہے، ہر عمل ابن آدم کا ہے، الا الصیام، مگر روزہ نہیں۔ روزہ کس کا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ خود رب العالمین یہ فرما رہے ہیں۔ یہاں پر ذرا غور کیجئے، آپ نے ایک محفل سجا رکھی ہو اور اس محفل میں کسی ایک بندے کو نومینیٹ آپ کر کے کہہ دیں ٹھیک ہے ان لوگوں کا تو یہ انعام ہے، یہ انعام ہے، یہ انعام ہے، لیکن آپ جو ہیں فلاں بن فلاں، آپ کا انعام میرے پاس ہے تو میں اس کا آپ کو انعام دوں گا بعد میں۔ اس سے کیا توقع کی جانی چاہیے؟ توقع یہ کی جانی چاہیے کہ بھئی اس کو انعام اس کے شایان شان ملے گا۔ تو جب اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، وہ جزا کتنی ہوگی؟ کیا وہ زمین کے برابر ہوگی؟ کیا وہ آسمان کے برابر ہوگی؟ یا زمین اور آسمان دونوں کے ملا کے برابر ہوگی؟ یا اس سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ تو اللہ رب العالمین اپنے شایان شان روزہ دار کو انعام عطا فرمائے گا، اور اس کا پتہ چلے گا قیامت کے دن، جب جہاں پر انسانیت تڑپ رہی ہوگی، جہاں پر گھبراہٹ اور خوف کا عالم طاری ہوگا، جہاں پر انسانیت سسک رہی ہوگی، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، تو وہاں پر اللہ رب العالمین اس کو ثواب کی صورت میں جب انعام دیں گے اس روزہ دار کو، اس کی شان تمام انسانیت سے بڑھ جائے گی۔
یہ چھوٹا پروٹوکول ہے، یہ چھوٹا سا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑا انعام ہے، وہ یہ ہے عام مہینوں کے اندر کی جانے والی نیکی صرف ایک نیکی شمار ہوتی ہے، یا ایک نفل ادا کیے جانے والا وہ نفل ہی شمار ہوتا ہے، لیکن رمضان کے اندر جو آپ نوافل ادا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیتا ہے، اور جو ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا ثواب بڑھا کر 70 گنا اس کو بڑھا کے 70 فرضوں کے برابر عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ کن کے پروٹوکول، یہ کن کے اعزازات ہیں؟ یہ اہل ایمان کے اعزازات ہیں، یہ روزہ داروں کے اعزازات ہیں، جس کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدے فرما رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، 2 خوشیاں، وہ کون سی ہیں؟ فرحۃ عند افطاری، ایک خوشی اس وقت ہے جب وہ روزے کو افطار کرتا ہے، وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اس وقت اس کو نصیب ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ جب انسان مرتا ہے نا تو اس کے سامنے اس کی دنیا کے تمام اعمال یوں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ وہاں پر اس کو تو خوشی ہوگی کہ میں نے روزے جیسی عبادت کی ہے اور وہ میرے سامنے آ گئی اور اس کو بڑا اور آسرا اور سہارا ہو گیا، وہ اپنے رب سے خوشی خوشی سے ملاقات کرتا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ دیکھیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ یہ جو روزہ ہے اور اسی طرح یہ قرآن جو آپ راتوں کو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو یہ دونوں ہی بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ یہ کہے گا اے رب کریم، میں نے تو اسے کھانے پینے سے روکے رکھا ہے، اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لے۔ قرآن یہ کہے گا کہ میں نے اس کو رات کی نیند سے روکے رکھا ہے، اس نے کھڑے ہو کے مجھے سنا، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے، فَيُشَفَّعَانِ، تو ان دونوں کی سفارش کو اللہ رب العالمین قبول فرما لے گا۔ اور پھر کیا سفارش کیا ہوگی؟ بخشش کی سفارش ہے کہ اے اللہ رب العالمین اس کو بخش دے، تو رب کریم جو ہے وہ اس بندہ مومن کی بخشش فرما دے گا۔ یہ چھوٹا اعزاز بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ ایک اور سہولت کی بات اللہ نے یہ ہمارے لیے رکھی کہ سابقہ قومیں جن پر روزہ فرض کیا گیا تھا، جیسے یہود ہیں، تو ان کو سحری کرنے کی اجازت نہیں تھی، جبکہ اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے سحری جیسی سہولت بھی عطا فرما دی ہے۔ اب ایک شخص اگر غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن کے غروب آفتاب تک وہ روزہ رکھتا ہے تو کتنا لمبا ٹائم بن جاتا ہے، اور ایک بندہ سحری کے وقت اٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور اس کے بعد غروب آفتاب تک اپنا روزہ مکمل کر لیتا ہے، تو اس ٹائم کے اندر کتنی سہولت موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے یہ سہولت بھی رکھی ہے کہ ان کا ٹائم جو روزے کا ٹائم ہے وہ اس کو کم کر دیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک صحابی رسول تھے۔ ابتدا میں جب روزے فرض ہوئے تو اس کی صورتحال بھی یہی تھی کہ آپ نے سحری نہیں کرنی، بلکہ آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اس روزے کو جاری رکھنا ہے اور اگلے دن غروب آفتاب تک آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول تھے جو مزدور تھے، تو ایک دو دفعہ کا اتفاق ان کا ایسی ہوا کہ وہ دن کے وقت اٹھتے، روزہ رکھتے، یعنی رات کو روزہ ان کا چلتا رہتا، اور دن کے وقت وہ جاتے مشقت کرتے۔ تو 2 یا 3 دنوں کے بعد ان کی ملاقات نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ سلمہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ تو بہت کمزور ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مزدور آدمی ہوں، دن بھر میرا روزہ بھی ہوتا ہے، مشقت بھی کرتا ہوں،
اور روزے کا وقت بھی طویل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ سے بھی یہ دعا کی کہ اللہ ہمارے لیے سہولیات پیدا کرے۔ تو پھر اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم لوگ سحری کیا کرو اور سحری کے اندر اللہ نے تمہارے لیے برکت رکھی۔ تو یہ برکت جو ہے وہ ہمیں لے کے چلتی ہے غروب آفتاب تک۔ اس طریقے سے اگر 16 اور 17 گھنٹے کا بھی اگر روزہ بن جائے جیسے موسم گرما میں ہوتا ہے تو اس میں ہمارے لیے سہولت ہے۔ ایک اور بہت بڑا اعزاز ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ ہیں، جتنی انسانیت پیدا ہوئی ہے یا قیامت تک جتنی پیدا ہوگی، سارے کے سارے لوگ وہاں پر جمع ہوں، پوری انسانیت وہاں پر جمع ہو اور حساب کتاب کا انتظار کر رہے ہو۔ اتنے میں کیا ہوگا؟ منادی لگانے والا منادی لگائے گا، وہ کہے گا کہ این الصائمون، اے وہ لوگوں جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ پورے اس مجمع کے اندر اتنی بڑی انسانیت ہے، یوم حشر ہے، یوم حساب ہے، سارے روزہ دار اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو پھر ان کو کہا جائے گا یہ جنت کا دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، یہ کھولا گیا ہے، اس سے آپ لوگ داخل ہو جاؤ۔ وہ سارے روزہ دار اس باب الریان سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آخری روزہ دار اس میں داخل ہوگا اس کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کسی بندے کو بھی وہاں سے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا یہ اسپیشل پروٹوکول نہیں ہے جو اہل ایمان کو قیامت کے دن ملے گا؟ ہم کہتے ہیں نا مجمع کے اندر جائیں اور اسی طرح چلیں، آپ کسی رشتہ دار کی شادی میں چلے گئے، وہاں پر آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں پوچھا جائے، ہمیں پروٹوکول اور اعزاز دیا جائے، ہمارا استقبال کیا جائے۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں اللہ ان کا استقبال کس انداز سے فرما رہا ہے۔ ان فی الجنت بابا یقال له الریان، یہ ہے جنت کا دروازہ جس کا نام ریان ہے، اور ریان کا معنی ہوتا ہے سیرابی۔ تو جو اس جنت کے دروازے سے داخل ہو جائے گا اس کے بعد اسے کبھی بھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ یہ اعزازات ہیں، یہ کن کے اعزازات ہیں؟ روزے داروں کے اعزازات ہیں۔ اللہ کے بندو، ہمیں تو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے، اس عمل پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ رب کریم نے ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان عطا فرمایا ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہ سعادت اور توفیق کن کو ملی ہے؟ یہ اگر دنیا کی وہ پوری ریشو اگر نکالی جائے، پھر مسلمانوں کے 1.5 سے 2 ارب انسانوں کو دیکھا جائے تو اس میں سے بھی چند لوگ یہ بنتے ہیں جو باقاعدگی سے روزہ رکھ رہے ہیں، سارے مسلمان بھی روزہ نہیں رکھ رہے۔ تو اس وجہ سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیے۔ پھر ایک اور بہت بڑی خوشخبری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کو دی ہے، وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ خوشخبری یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین روزہ دار کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت پر دور فرما دے گا۔ کتنی بھلا؟ 70 سال۔ ایک آدمی اگر یہاں سے چلا ہے، مسلسل 70 سال اس نے مسافت اور ٹریول کیا ہے، اس کے بعد اس کا سفر کتنا ہوگا بھلا؟ سفر تو بہت بتحاشا کر دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کا جو چہرہ ہے وہ جہنم کی آگ سے اللہ رب العالمین 70 سال کی مسافت پر دور فرما دے گا۔ اس کا مطلب ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو آگ قطعاً نہیں چھوئے گی۔ پھر ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے اتنا ہی دور کر دے۔ تو یہ کم اعزاز نہیں ہے، یہ تھوڑی عزت نہیں ہے جو اللہ رب العالمین اہل ایمان کو اور اہل الصوم کو دے رہا ہے۔
روزہ رکھنے والوں کے لیے یہ اعزازات اور پروٹوکول کا جو اعلان ہے وہ کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ کوئی افسانہ ہے، یہ کوئی ناول ہے، یہ کوئی گزشتہ ایک سٹوری ہے جو بیان ہو جائے گی ختم ہو جائے گی، نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس نے ہو کر رہنا۔ یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبر دی گئی ہے، تو اس وجہ سے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہمارے آج کی جو گفتگو ہے اس کا دوسرا حصہ احترام رمضان کے حوالے سے ہے کہ رمضان کا احترام جو ہے وہ کس انداز سے کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اللہ کے جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے آرڈرز ہیں، جتنے شاعر اسلام ہیں، ان کی عزت اور توقیر کرنا ہم مسلمانوں پر ضروری ہے۔ اگر اذان ہو رہی ہو، ہم باتیں کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں گناہ ہے، ہم اس اللہ کے حکم کی عزت نہیں کر رہے۔ نماز اگر ہو رہی ہے، مسجد قریب ہے اور لوگ ڈھول بجا کے اس کے پاس سے گزر رہے ہیں، تو یہ اللہ کے اس حکم کی عزت نہیں ہے۔ اگر کھیل کا میدان ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، گیم شروع ہے، میچ شروع ہے، اس کو اگر دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے حکم کی طرف نہیں جا رہے، یہ اللہ کے اس قانون کا احترام نہیں ہے۔ رمضان کے روزے چل رہے ہیں، لیکن انسان، کچھ مسلمان ایسے ہیں جو صحت مند اور توانا ہونے کی صورت میں بھی روزے نہیں رکھ رہے، یہ اللہ کے حکم کی توقیر اور عزت نہیں ہے۔ اور اسی طرح مختلف ہیلوں بہانوں سے، ہلکا پھلکا نزلہ زکام لگنے سے، ہلکی پھلکی بیماری آنے کی وجہ سے روزے چھوڑ رہے ہیں، یہ اللہ کے قانون کا احترام نہیں ہے۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ پہلی قومیں جو تباہ ہوئی ہیں وہ صرف اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی۔ آپ ابلیس کے بارے میں جانتے ہیں؟ ابلیس کا اصل نام عزازیل ہے، یہ فرشتوں کی صف میں شامل تھا، کتنے ہزاروں سال اس نے اللہ کی عبادت کی ہے اور ایک پل بھر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے یہ حکم ہوا کہ میں نے اس حضرت انسان کو پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، میں زمین کی سرداری اس کو دینے والا ہوں، آپ آگے بڑھو اور اس کو سجدہ تعظیم کرو، تو ابلیس نے کہا، اے اللہ، مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس انسان کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ ابھرنے والی ہوتی ہے، مٹی بیٹھنے والی ہوتی ہے، تو میں چونکہ اس سے بلند تر ہوں، میں اس کو سجدہ کیسے کروں، میں اس کی تعظیم کیسے بجا لاؤں؟ اس نے ایک نافرمانی کی، اللہ رب العالمین نے اس کو دھتکار کا فرشتوں کے صف سے باہر نکال دی۔ تو یہ ایک نافرمانی اس نے کی، وہ ابلیس بن گیا اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے دھتکار اور عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ اب ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جہاں پر کھڑے ہیں، مسلسل دن میں کئی بار اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو کیا اس بنیاد پر اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہے؟ یہ خود آپ دیکھ لیں، یہ ہر ایک نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس بندے کا یہ میرا تعلق کیسا ہے، یا اللہ مجھ سے راضی ہے بھی یا نہیں۔ پھر ایک اور لحاظ سے ہم رمضان کی بے توقیری اور بے عزتی کرتے ہیں اور اس کے احترام کا خیال نہیں رکھتے کہ حالت روزہ میں جو ہمارے کاروبار ہیں ان کی نوعیت کو آپ دیکھ لیں، کاروبار کر رہے ہیں لیکن اسی طرح کرپشن اس پہ جاری ہے، اسی طرح اس پہ چیٹنگ اور دھوکہ دہی جاری ہے جیسے عام مہینوں کے اندر ہوتی ہے، تو پھر رمضان کا یہ احترام تو نہیں ہے نا، تو یہ رمضان کی بے عزتی ہم کر رہے ہیں، یہ رمضان کی عدم احترامی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر اللہ رب العالمین ہم سے راضی نہیں ہوگا، اور اس کی ناراضگی کی یہ علامت ہوتی ہے جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ افلاس ہر ایک پر مسلط ہو جاتا ہے، اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے، بے وقت کی بارشیں آتی ہیں، موسم میں بیلنس نہیں رہتا، یہ اللہ کی نافرمانی کی علامات ہیں۔ گھروں کے اندر فتنے و فساد پیدا ہو جاتے ہیں، اولادوں کے اخلاق تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، نوجوان نسل غلط چیزوں میں کے اندر محو ہو جاتی ہے، والدین کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری کیا ہیں؟ وہی علامات ہیں
کہ اللہ کی برکات ہم پر نہیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل نہیں ہو پا رہی ہیں، اس کی وجہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہمارے اپنے کرتوت ہیں۔ کیا ہمیں صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھو؟ ہم ہر ایک بات میں امریکہ کی سازش کو لے کر آتے ہیں، تو کیا ہمارے گھریلو معاملات میں اس وقت امریکہ دخل دے رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں تو ہمارا بھی قصور ہوگا نا جی، کہ جس میں ہم اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کر پا رہے۔ پھر اس کے علاوہ گناہوں سے بچنے کا جو ایک طریقہ ہونا چاہیے، اس طریقے سے ہم اس کا اہتمام نہیں کر پا رہے۔ موبائل فون میں اتنے بزی ہیں، سوشل میڈیا پر اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں رات کو صلاۃ التراویح پڑھنے کا اور دن کو روزے کا حق ادا کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا، اس کا ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس۔ ڈرامے اور فلموں کے اندر اتنے محو ہیں کہ ہم نے عام مہینوں اور رمضان کے مہینوں کے اندر کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ تمام چیزیں بے مقصد ہیں، مقصد والی چیزوں کی طرف آنا چاہیے، رمضان کا احترام کیا جانا چاہیے۔ تاریخ کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، اور یہ نزہۃ المجالس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو رمضان المبارک میں کھاتے پیتے دیکھا، اس کو یہ بات پسند نہ آئی۔ مدینہ کے اندر رہ رہا تھا، مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، تو اس نے جب بیٹے کو دیکھا تو اس نے بیٹے کو بلایا اور اسے تھپڑ دے مارا۔ اسے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے؟ تم نے اس کا احترام کیوں نہیں کیا؟ تو پھر کیا ہوا جی کہ ایک عالم نے خواب میں دیکھا وہ یہودی جنت کے اندر پہنچا ہوا، تو اس نے اس سے گفتگو کی خواب کے اندر ہی کہ ارے تم تو غیر مذہب ہو، تم تو مسلمان نہیں ہو، تو تم جنت میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جو رمضان کا احترام میں نے کیا اور اس کے نتیجے میں اپنے بیٹے کو سزا دی، تو اللہ رب العالمین نے مرتے وقت میری زبان پر کلمہ جاری فرما دیا، میں مسلمان ہو گیا، اور اس کی وجہ سے اللہ نے یہ بہت بڑا انعامات مجھے عطا فرمائے ہیں اور مجھے جنت عطا فرمائی۔ تو حضرات گرامی، یہ جو عام چیزیں جن کو ہم بڑا لائٹ سمجھتے ہیں، جیسے اذان کے وقت باتوں سے نہ رکنا، اذان کے بعد مسجد کی طرف نہ جانا، نماز کے اندر عام کوتاہی کرنا، جی میں ابھی نہیں بعد میں پڑھ لوں گا، تو یہ ہلکی چیزیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، بڑی وزنی ہیں۔ قیامت کے دن میزان کے اندر یہی چیزیں تولی جائیں گی اور انہی کا حساب کتاب ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا بھی کیجئے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین یہ سارے کام ہمیں اہتمام کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کریم کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے کام کرتے تھے کہ جو ہمیں بھی کرنے چاہیے اور ان کو سنت نبوی سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی اس کا استقبال شروع کر دیتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ اگر بکثرت روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد کی تیاری کرنے کے لیے شعبان کے نصف اول میں زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے اور نصف ثانی میں اس کو کم کرتے جاتے اور آخری دنوں میں چھوڑ دیتے تھے، تاکہ رمضان کے روزوں کی ایک تو پریکٹس ہو جائے اور پھر دوسری یہ ہے کہ رمضان کی قوت جو ہے وہ ہمارے اندر آ جائے، ہم رمضان کے روزے بخوبی رکھ سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر تلاوت قرآن پاک میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے اور قرآن پاک کا دور جبریل امین علیہ السلام سے کیا کرتے تھے۔ اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا 2 دفعہ دور کیا ہے، یعنی پورا قرآن پاک ان کو سنایا ہے اور پھر سنایا ہے، یعنی 2 دفعہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دور کیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی کیفیت بدل جایا کرتی تھی۔ آپ مکمل طور پر نماز کے لیے تیار ہوتے، تہجد کی نماز آپ پڑھا کرتے، عام
جو دن ہیں اس میں بھی اہتمام فرماتے، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق اور ذوق نمازوں کے حوالے سے بڑھ جایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت عام ہو جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ حدیث میں یہ آتا ہے جیسے تیز چلنے والی ہوا ہر ایک چیز کو پہنچتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت ہے وہ بھی ہر ایک کو پہنچا کرتی تھی۔ کبھی پورا مہینہ اعتکاف فرماتے رمضان کا، اور کبھی 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے چونکہ سنت موقدہ ہمارے لیے یہ ٹھہری کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر اعتکاف کیا جائے، تو اعتکاف کرنا سنت رسول ہے، جس میں انسان ایک دفعہ تمام جنجالوں سے، تمام کاموں سے، تمام مصروفیتوں سے اپنا دامن بچا کے ایک جگہ پر بیٹھتا ہے، اور جس کا مقصد صرف چپ رہنا نہیں ہوتا بلکہ مکمل اپنا وقت اللہ کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ یہ اعتکاف ہے۔ اور اعتکاف کی حالت میں بھی جو لوگ دیگر چیزوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، یعنی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو جاتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے، جیسے گفتگو کا انداز ان کا کچھ ایسا ہوتا ہے، اعتکاف کی حالت میں بھی ان ساری چیزوں سے رکنا ہوتا ہے۔ اعتکاف اسی چیز کا نام ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ دعائیں فرمایا کرتے تھے، اپنے لیے، اپنی امت کے لیے اور گھر والوں کے لیے۔ تو یہ سنت ہمیں بھی ادا کرنی چاہیے۔ رمضان کے اندر اللہ رب العالمین ہر روز اہل ایمان کی ایک دعا کو قبول فرماتا، اور وہ وقت انتہائی مناسب وقت جو ہے وہ ہے افطاری کا وقت۔ اس وقت آپ خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھیں، اپنے اہل خانہ کو بٹھائیں، اپنے بچوں کو ساتھ بٹھائیں، سارے مل کے اللہ سے دعا کریں، کشادگی رزق کی دعا کیا کریں، تمام امت کے لیے دعا کیا کریں، اور مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں۔ برما و شیشان، کشمیر و فلسطین، غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں، اور اپنے لیے دعا کیا کریں کہ جو بے آسرا ہیں اللہ ان کو سہارا دے، جو بے گھر ہیں اللہ ان کو گھر عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے، جن کے پاس روزگار نہیں اللہ ان کو حلال اور طیب روزگار عطا فرمائے۔ یہ دعائیں کیا کریں اور ان میں کثرت لایا کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر اپنے راحت اور آرام اور اسی طرح بستر سے جدا ہو جایا کرتے تھے، اور پورا وقت تندہی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کو دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو سنتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کا بھی مکمل اہتمام کرنا چاہیے۔ تو لہذا رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے، جو کہ باقی تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ جو اہل ایمان اس مہینے کو پوری تندہی کے ساتھ گزار لیتے ہیں اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو باقی جو 11 مہینے ہیں وہ بھی ان کے خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اور صحت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو رمضان کی وجہ سے، روزوں کی وجہ سے انسان کو صحت حاصل ہوتی ہے، بیمار نہیں پڑتا بلکہ الٹا اس کی صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت جو دنیائے غیر مسلم ہیں، یعنی دیگر جو یورپین کنٹریز کے محققین ہیں، وہ ہماری عبادات پر تحقیق کسی اور طریقے سے کر رہے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کا فائدہ کیا ہے۔ جیسے حال ہی میں ایک تحقیق پیش ہوئی ہے، اور محقق نے یہ کہا ہے، محقق کا تعلق امریکہ سے ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ دنیا کے تمام انسانوں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، دنیا کے تمام انسانوں کو ایوریج کے لحاظ سے پورے سال کے اندر 25 سے 28 یا 30 دن ایوریج 16 سے 17 گھنٹے اس کو بھوکا اور پیاسا رہنا چاہیے۔ یہ پریکٹس ہر انسان، دنیا کا ہر انسان کرے تاکہ اس کا معدہ خالی ہو اور اس کی صحت بہتر ہو جائے، جو فاضل مادے اندر کھڑے ہیں وہ زائل ہو جائے، جس سے کینسر جیسی اور مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، وہ آٹومیٹیکلی روزے کی وجہ سے دم توڑ جاتی ہیں، اور یوں انسان کی صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں، ہم نے اگر کسی برتن کے اندر کوئی چیز ڈال کر استعمال کرنی ہو تو ہم اس برتن کو واش کرتے ہیں، صاف اور ستھرا بناتے ہیں، پھر اس چیز کو اس کے اندر ڈال کے ہم استعمال کرتے ہیں،
تو میدے کا بھی بالکل یہی طریقہ کار ہے۔ رمضان کے اندر یہ میدہ ہمارا بالکل خالی ہو جاتا ہے، ایک دفعہ واش ہو جاتا ہے، افطاری کے وقت پھر آپ پانی استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا معدہ مکمل واش ہو جاتا ہے، صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اکٹھا 29 یا 30 دن یہ کرنے کے بعد جو ہے یہ معدہ مکمل طور پر باقی 11 مہینوں کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے کتنی حکمتیں رکھی ہیں روزے کے اندر۔ ان تمام حکمتوں کو پیش نظر رکھ کر ہم تو اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو رکھتے ہیں، باقی اس کے جو ضمنی فوائد ہیں وہ آٹومیٹیکلی ہمیں حاصل ہو رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں روزے کو مکمل خوشی، لگن اور شوق کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وسید المرسلین وخاتم النبیین۔ اے اللہ رب العالمین، ہمیں وہ تمام انعامات عطا فرما جس کا تو نے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ، روزے کو کما حقہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس میں تمام گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تیری خوشنودی کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، اے اللہ ان روزوں کو اپنی بارگاہ میں ہماری طرف سے قبول فرما۔ اس میں ہونے والی تمام کمیاں اور کوتاہیاں ہماری دور فرما۔ اے اللہ رب العالمین، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ، تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان و ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، برما و شیشان کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ رب العالمین، جتنے مظلوم مسلمان اس دنیا میں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، خدایا ان کی داد رسی فرما۔ اے اللہ، ان کو بہتر سے بہتر جزا عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے رزق میں اضافہ فرما، ہمیں حلال طیب اور پاک رزق عطا فرما اور اس کے اندر برکات اور رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ہر طرح کی آفات سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمارے مسائل کا آسان حل فرما، ہماری مصیبتوں کو دور ہٹا۔ اے اللہ، ہماری تنگیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، اے اللہ ہماری عاجزی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام عبادات کو دل کی گہرائی سے، شغف سے، شوق سے، لگن سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، جتنے مسلمان اس دنیا فانی سے رحلت کر گئے ہیں، جن میں ہمارے عزیز و اقارب بعض کے والدین شامل ہیں، اے اللہ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اے اللہ تو ان کے ساتھ رحم والا معاملہ فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ان کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کی خیر فرما، ان کو نیک اور سہلے بنا، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کو ہمارا فرما بردار بنا۔ اے اللہ، ہمارے اہل خانہ کو جزائے خیر عطا فرما، جو ہمارے لیے اتنی تگودو کرتے ہیں، ہماری ہر راحت کا خیال رکھتے ہیں۔ اے اللہ، ان کو جزائے خیر اور جزائے کثیر عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہم نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے یہ دعائیں کی ہیں، اے اللہ تیری رحمت کے اتنے طلبگار ہیں کہ تو ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین
برحمتک یا ارحم الراحمین.